السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں دوبارہ نماز پڑھنے کے جواز کے متعلق بتایا جائے گا۔ یعنی مسجد کے اندر ہم حاضر ہوتے ہیں، فرضی نماز اگر ہو گئی ہے تو کیا اس کے بعد ہم دوبارہ اسی مسجد میں جماعت ہم کروا سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا چکے تھے تو ایک آدمی آیا، آپ نے فرمایا کون ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ اس کی اس نیکی سے اسے بھی جماعت کا ثواب مل جائے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس حدیث سے یہ واضح ہے کہ جس شخص نے بعد میں آنے والے شخص کے ساتھ مل کر نماز پڑھی وہ پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا، لیکن اس نے حضور کے فرمانے پر دوبارہ نماز پڑھی تاکہ آنے والے کو جماعت کا ثواب مل جائے۔ تو اس سے دوبارہ جماعت کا جواز تو یقیناً ثابت ہوتا ہے۔ سامعین کرام غور فرمائیں، اب بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر پہلی جماعت ہو گئی ہے، اس کی بھی چند شکلیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے شہر کی، ہماری مسجد کی، ہماری محلے کی جو مسجد ہے تو اس میں نمازی ہیں، وہ محنت اور کوشش کر کے وضو بنا کے اذان ہوتے ہی مسجد میں آ کر سنتیں ادا کرتے ہیں، اور جو جماعت ہوتی ہے مقررہ امام جو نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کا معمول ہے، پابندی کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوا کہ کسی مجبوری کے پیش نظر لیٹ ہو گیا ہے، اب یعنی کوشش ہے، وہ اس نے کوشش کی ہے کہ میں پہلی جو نماز ہے اسی میں شامل ہوں، لیکن لیٹ ہو گیا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے۔ اب وہ مسجد میں پہنچا، وضو کیا تو امام نے جماعت کروا دی ہے، تو اب وہ دوسری نماز کروا سکتا ہے۔ مسجد میں جو نماز ہے اس کے پیچھے کہیں کو سترے کا اہتمام کر کے، تو وہاں پر جو ہے وہ جماعت وہ بھی ہے، اس کے ساتھ اور بھی کوئی لیٹ ہوئے ہیں وہ بھی مل گئے ہیں تو وہ جماعت کروا لیں، اس کی رخصت ہے۔ لیکن یہ معمول بنا لینا کہ محلے کی مسجد میں روزانہ ایک نماز جو ہوتی ہے جو امام صاحب کرواتی ہے، اس کے بعد روزانہ دوسری جماعت ہو، پھر تیسری ہو، اس طرح بعد میں روزانہ جماعتیں روزانہ ہر نماز میں ایسا ہونا شروع ہو جائے تو یہ تساہل اور غفلت ہے۔ لوگوں کو یہ موقع دینا ہے کہ پہلی نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ جو نمازی ہیں وہ اکثر جان بوجھ کر لیٹ ہو جائیں گے، چلو یار پہلی رہ گئی جماعت کے ساتھ پڑھنی، وہ دوسری میں شامل ہو جائیں گے، جو لیٹ ہو جائیں گے تیسری میں شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح کا رواج نہیں بنانا چاہیے۔ یہ فرضی نماز کے بعد دوسری نماز دوبارہ جماعت کروانے کا جواز ہے، لیکن روزانہ معمول بنا لینا یہ نہیں ہے۔ اب تیسری شکل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مسافر ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، راستوں میں مساجد ہیں جو مسافروں کی نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ اکثر راستے میں یہ پٹرول پمپ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی مساجدیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں بھی مسجدیں ہوتی ہیں۔ ویسے بھی راستے میں کئی مساجد تعمیر ہوتی ہیں جو برلب سڑک ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہاں سے جو بھی مسافر گزرتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے مسافر آدمی وہ تاخیر بھی کر سکتا ہے، جلدی بھی پڑھ سکتا ہے، سفر کے احکامات کچھ اور ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، فرضی نماز مسجد میں امام صاحب نے کروا دی ہے اور وہ چلے گئے ہیں،
مسافر بعد میں انہوں نے دیکھا مسجد ہے، کھڑے ہو وضو کیا تو پہلے جماعت ہو چکی ہے، اب وہ مسافر 2 3 4 5 جتنے بھی ہے، مکمل 10 بھی ہو سکتی ہے، 20 30 بھی ہو سکتے ہیں، اب وہ وضو کریں گے، وہ اپنا جماعت کروا لیں، وہ جماعت کروا سکتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں ایک قافلہ ہے، وہ چلے گئے ہیں، پیچھے سے اور مسافر آ رہے ہیں، جو بھی سفر آتا ہے، وہ جو بھی مسافر آتا ہے راستے سے گزرنے والے، وہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مسجد مل گئی، یہاں وضو کا انتظام بھی ہے، یہاں باتھ روم بھی ہے، تو ہم قضاء حاجت بھی کر لیں گے، وضو بنا لیں گے اور مسجد ہے، نماز پڑھ لیں۔ اب فرضی نماز بھی ہوئی، اس کے بعد بھی اس طرح کئی نمازیں ہو جاتی، یہ ایک الگ مجبوری کی شکل ہے، یہ جائز ہے۔ بس اوقات سفر میں جو ہوتی ہے، ایک جماعت فرضی ہو گئی ہے جو امام صاحب نے کروائی، اس کے بعد پھر ایک قافلہ آتا ہے، وہ نماز جماعت کراتا ہے، دوسرا کراتا ہے، تیسرا کراتا ہے، یہ ایک مجبوری کی شکل ہے۔ تو اس طرح یعنی ایک نماز کے بعد کتنی یعنی نئے آدمی مسافر آتے ہیں، وہ جماعت کرواتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، یہ ایک مجبوری کی شکل ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو واقعی میرے بھائی، یہ جماعت کے ساتھ آپ کا مسجد میں آنا، یہ معاملہ جو ہے نا، یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ نے نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، آپ کوشش کریں اذان سے پہلے تیار ہو جائیں۔ ہم ڈیوٹی کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم الارم لگاتے ہیں، گھر والوں کو کہتے ہیں اس وقت میں ہمیں جگانا، جگا کر ہم کیا کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، لباس چینج کرتے ہیں، اتنی تیاری کے ساتھ کبھی ہم اپنی ڈیوٹی سے لیٹ نہیں ہوئے۔ آپ غور کریں، ہمارے بچے سکول جاتے ہیں، آپ دیکھیں کھانا بھی کھاتے ہیں، یونیفارم بھی، اور اپنا کتابوں کا بیگ بھی بناتے ہیں، اور جوتے بھی، شوز بھی پالش کر کے پہنتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد وہ جاتے ہیں، اور کبھی اسمبلی سے لیٹ نہیں ہوتے، کیونکہ جو اسمبلی سے لیٹ ہوگا اس کو جرمانہ پڑے گا۔ تو دنیا کے جتنے ہمارے کام ہیں ان میں ہم لیٹ نہیں ہوتے۔ غور کریں، اگر ایک بچہ ہفتے میں 2 بار لیٹ ہوتا ہے تو اس کو فائن ہوتا ہے۔ اسی طرح تو جو ڈیوٹی کر رہا ہے وہ لیٹ ہوتا ہے تو اس کا لکھا جاتا ہے کہ یہ اتنے منٹ یہ تاخیر سے آیا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اپنے آفس والے کو میں کیا جواب دوں گا کہ میں لیٹ ہوا ہوں۔ وہ کوشش کرتے ہیں روزانہ 5 7 منٹ 10 منٹ پہلے وہاں پہنچے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی میرے بھائی ہیں۔ ہماری غفلتیں اور سستی ہمیں لے کر بیٹھ گئی ہیں، ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، گزارش یہ ہے کہ ہم اذان کا انتظار نہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہمارا جناب فلاں فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، خاص طور پر فجر کی نماز کے لیے آپ کیا کریں میرے بھائیو، آپ الارم لگا کے سوئیں۔ اسی طرح باقی نمازیں جس طرح ہم سوتے ہیں، عصر کی نماز ہے، اس کے لیے بھی آپ الارم لگائیں، اذان سے 5 منٹ پہلے کا الارم لگائیں، الارم سنتے ہی کھڑے ہوئے وضو ہو جائیں، وضو آپ بنائیں، وضو بنا کے مسجد میں جائیں۔ بہتر یہ ہے آپ گھر میں وضو بنائیں اور سنتیں جو نماز سے پہلے وہ گھر میں ادا کر کے پھر آپ مسجد میں چلے جائیں، وہاں جا کر فرضی نماز میں شامل ہوں، اور نماز پڑھ کے آپ گھر میں آ جائیں، بعد والی سنتیں گھر میں ادا کریں۔ فرضی نماز مسجد میں ادا کرنا افضل ہے، اور جو سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، نوافل ہے، نماز تہجد ہے، نماز تسبیح ہے، اشراق ہے، یہ نمازیں گھر کے اندر افضل ہیں۔ ہاں، تو میرے بھائیو، میری گزارش ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم سستی اور غفلت کا جو ہے نا، یہ انداز ہمارا، یہ طریقہ، یہ اچھا نہیں ہے۔ پہلی نماز میں شامل ہو، دوسری نماز ہو سکتی ہے، دوسری جماعت، پہلی جماعت میں شامل ہو، دوسری جماعت ہو سکتی ہے مجبوری کے پیش نظر۔ اور بسا اوقات محلے کے اندر کچھ لوگ فتنہ پسند ہوتے ہیں، امام کے ساتھ چھوٹی سی کوئی بات ہو گئی، محلے میں بچوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، بچوں کا، امام صاحب کے بچوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، یا رشتہ داری ہے، کوئی ذاتی معاملات ہو گئے، لیکن آخر دیکھیں آپ ہیں، آپ بھی انسان ہیں، آپ کا امام بھی انسان ہے، آپ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، خطا اور غلطی آپ کے امام صاحب سے بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی فرشتہ نہیں ہے۔ تو چھوٹے موٹے اختلافات کی وجہ سے بعض نمازی جو ہے نا، وہ فتنے کے لیے فرضی نماز کے بعد وہ جان بوجھ کر
5-10 افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دوسری جماعت کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ امام ہے، اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، ہم دوسری کرا رہے ہیں۔ یہ فتنہ ہے میرے بھائیوں، یہ کئی مساجد میں ہم نے دیکھا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ روزانہ یعنی نمازی جان بوجھ کر لیٹ ہو کر دوسری جماعت اور دوسری جماعت میں شامل کے لیے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ ہم دوسری جماعت کرائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھنا، وہ جان بوجھ کر لیٹ ہوتے ہیں۔ اور کس لیے لیٹ ہوتے ہیں؟ تاکہ ہم پہلی جماعت میں شامل نہ ہو، دوسری میں شامل ہو۔ جی ہماری اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اگر امام کے اندر کمزوریاں ہیں تو اگر کوئی اچھا آدمی جو ہے زہد تقوی والا متقی امام صاحب سے علیحدہ بیٹھ کر مجلس کر سکتا ہے کہ یہ اعتراضات ہیں، اگر واقعہ آپ کے اندر ہے تو آپ دور کر لیں، ٹھیک ہے نا، اصلاح کریں میرے بھائیوں۔ اگر اس امام کو آپ نکال دیں گے، نیا امام لائیں گے، وہ فرشتہ نہیں ہوگا، اس سے بھی غلطیاں اور خطائیں، اس سے بھی سستیاں ہوں گی۔ تو کیوں نہ ہو جو ہمارا امام ہے اس سے ہم محبت کریں، پیار کریں، شفقت کریں۔ اگر کوئی غلطی خطا اس سے ہو بھی جاتی ہے، وہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے، اس غلطی کو دور کرنا ہے، امام کو دور نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ اس سے خطا ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی خطا کو پورے محلے میں نشر کر دیتے ہیں تاکہ وہ محلے میں رہنے کا نہ رہے۔ وہ محلے میں اپنے آپ کو اتنا بیست محسوس کرتا ہے، وہ محلہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہماری دین کا تو نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نمازی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اور اجتماعیت اختیار کریں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔